تو ود ڈیو رسپیکٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر گورنمنٹ کر رہی ہے تو بین کرنا تو اس کا سلیوشن نہیں ہے. تو پھر تو ڈرامہ انڈسٹری کو بھی بین کر دو, فلم انڈسٹری کو بھی بین کر دو, ہالی ووڈ کچھ کے جو موویز یہاں پاکستان میں چلتے ہیں انہیں بھی بین کر دو. مجھے نہیں لگتا کہ ان سے یا یہ ان سے کچھ زیادہ وولگیرٹی پھیلا رہے ہوں گے. ٹک ٹاک ان سے کہیں زیادہ تو وہ ہالی ووڈ والے ہیں جو یہاں کے لوگ بہت شوق سے وہ موویز دیکھتے ہیں. پھر بالی ووڈ کو بھی بین کر دو, پھر جو ساؤتھ کالی ووڈ ہے اس کو بھی بین کر دو, ساؤتھ انڈیا کی موویز کو بھی, پھر جو کورین موویز ہیں ان کو بھی بین کر دو. پھر تو یہ ہے کہ جو جتنے بھی میڈیا نیوز چینلز ہیں جہاں پر خواتین آ کے نیوز کا براڈ کاسٹ کرتی ہیں, نشر کرتی ہیں, جو بے پردہ ہوتی ہے, پھر انہیں یا باپردہ کر دو یا تو نیوز چینل کو بھی بین کر دو. اس کے علاوہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں جن میں بے پردہ خواتین بیٹھتے ہیں, لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پسند ہے, انہیں بھی بین کر دو. پھر ہمارے کنٹری میں ایک پارٹی کو دوسری پارٹی پسند نہیں ہے, کیا ہم دوسری پارٹی کو بین کریں یا دوسری پارٹی کے سارے لوگوں کو ختم کر دیں. پھر یہاں پر جو جتنے بھی ریلیجنس ہیں, جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں, انہیں ایک دوسرے پسند نہیں ہے. جن کا مہینہ چلتا ہے وہ دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. نام لینا عجیب سا ہوگا, کچھ دن پہلے ایک جلسہ چلا جسے بولا گیا کہ یہ جلسہ تو لاکھوں کروڑوں کا تھا. پھر 2-3 دن پہلے کی بات ہے ایک اور جلسہ ہوا خاص دن کے حوالے سے, پھر بولا کہ یہ تو اس جلسے سے کہیں زیادہ ہے. اسی طریقے سے ہر بندہ اور ہر مسلک اور ہر کہیں نہ کہیں پر ہر بندے کے دل میں, پلیٹ فارم میں, لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے یا تو حسد ہے, نفرت ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بندے کو یا دوسرے مسلک کو یا دوسری جو پلیٹ فارم ہو اس کو جڑ سے ختم کیا جائے؟ کیا یہ حل ہے؟ اصلاحات لایا جائے, ان کے اندر لمیٹیشنز کو قائم کیا جائے, پھر چلے گا. بین کرنا, اس چیز کو ایک دم سے ختم کر دینا. اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے, اس کے لیے قتل نہیں ہے. واجب القتل تو کوئی بندہ تب ہوگا جب وہ قتل کرے گا, این آئی فار این آئی, جب وہ قتل کرے گا اس کے بدلے میں قتل ہوگا. اس سے پہلے کوئی بندہ جرم کرتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, کوئی ایسی چیز جو قانون کے دائرے میں جرم سمجھا جاتا ہے, ایسا کوئی حرکت وہ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک سزا ہوتی ہے تاکہ وہ بندہ دوبارہ یہ نہیں کرے. اگر وہ بندہ کرتا جاتا ہے, پھر سے کرتا ہے, تو پھر اس کی کوئی ایسی سزا ہوتی ہے جس کے بعد یا تو بندہ نہیں رہتا یا تو بندہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو یہاں پر بھی یہ ہے. تو میری گورنمنٹ سے, میری بات تو خیر آگے نہیں جائے گی, ایسا نہیں کہ میری آواز سنیں گے لوگ یا یہ میسج آگے پہنچ جائے گا. تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ یہی ہے کیونکہ یہ جدید دور ہے, 21 سینچری ہے, لوگ انٹرنیٹ سے کما رہے ہیں, لوگ جابس کی طرف نہیں جاتے, یا تو اپنا بزنس کھولیں گے یا تو انٹرنیٹ کی کمائی ہوتی ہے آج کل, وہاں جائیں گے اور وہی سے ارننگ ہوگا ہر بندے کا, اور وہی سے لوگ بآسانی کمائیں گے, بجائے 9 to 5 8 گھنٹے گدھے کی طرح جا کے اور کتے کی طرح محنت کر کے کمانے کے. لوگ پریفر کریں گے کم ٹائم زیادہ کمائی, انٹیلیجنٹ سوچ کرے. تو اس کا یہی کہ ہم ان چیزوں کو بین کرنا کوئی سلیوشن نہیں ہے. پھر تو انٹرنیٹ کو ہی بین کر دو. کیا یہ حل ہوگا؟ ہاں, انٹرنیٹ کو بین کر دو, سب کچھ بینڈ ہو جائے گا پھر تو. لیکن گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے کوئی بین کرنے سے پہلے اس کے اندر اصلاحات لائے جائیں, وارننگز دیے جائیں, لمیٹیشنز رکھے جائیں ہر پلیٹ فارم میں, کیونکہ یہ 21 سینچری ہے, چینجنگ آتا جائے گا. انٹرنیٹ پھیل چکا ہے, دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, تو ایک کنٹری کا کلچر دوسری کنٹری میں آتا جائے گا اور دو لوگ ایڈاپٹ کرتے جائیں گے. بھلے کچھ لوگ نہ کریں, کچھ لوگوں کو وہ برا لگے, کچھ لوگوں کو وہ بہت برا لگے, لوگ جنہوں نے کرنے ہیں انہیں کسی سے یا بعض لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کنٹری کی یوتھ نے آپ کو ووٹ دے کے اس کنٹری کا پرائم منسٹر بنایا تھا کیونکہ آپ ایک نئے سوچ کے مالک تھے.
آپ جدیدیت سے واقف تھے، آپ کو اسلام سے بے انتہا محبت بھی تھا، آپ نے اسلام کے لیے ہر پلیٹ فارم میں جنگ بھی چھیڑا، اور ہر پلیٹ فارم میں آپ نے اسلام کے لیے بات بھی کی جس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ مہنگائی عروج پر بھی جائے، لیکن آپ نے جب اسلام کا دفاع جا کے یونائٹڈ نیشن میں، OIC میں، پلیٹ فارم میں جب آپ نے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کی، آپ نے جو سچ بولنی تھی وہ سچ بولی، جس کی وجہ سے آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے، ہم ہمیشہ سے فخر کرتے ہیں بھلے جتنی بھی مہنگائی اس کے باوجود بھی، کیونکہ ہماری جتنی بھی مہنگائی ہے، ظلم ہے، جو بھی ہے، وہ ہمارے دل میں ہمارے نبی کی محبت سے زیادہ نہیں ہے، ہمارے نبی کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے، جس کے لیے آپ نے جنگ لڑا، اس کے لیے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنا پرائم منسٹر بنایا، اور ہم آج بھی گرو محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کنٹری کو تبدیل کریں گے، کیونکہ آپ کانفیڈنٹ ہیں اور ہمارا کانفیڈنس آپ پہ ہے، اور اللہ پہ یقین ہے ہمارا کہ یہ کنٹری چینج ہو جائے گا۔ تو خدا را امید کرتا ہوں کہ یہ میسج آگے تو نہیں جائے گا، لیکن امید کرتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بینڈ ہونا اچھی بات ہے، تو وہ اپنے پلیٹ فارم پہ بھی ایک نظر دہرائے، جس پلیٹ فارم پہ وہ کام کرتے ہیں، یا اپنے غریبان پہ بھی وہ ایک نظر دہرائے، وہ کس نیچر کے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، کیا وہ 5 وقت کے نمازی بغض و حسد سے